خطہ پاکستان کئی قدیم تہذیبوں کا مسکن ہے، جو دراصل ہے تو وادی سندھ ہی کی تہذیب، لیکن پھر بھی ہر تہذیب کے خد و خال ذرا مختلف ہے۔ مثلاً گندھارا تہذیب کے خد و خال موہنجو ڈارو، مہر گڑھ اور ہڑپا سے قدرے مختلف ہیں۔ رہن سہن فرق ہے، جمالیات فرق ہے، ادوار فرق ہیں۔ ہم جا رہے ہیں گندھارا کی قدیم یونیورسٹی جولیاں اور گزر رہے ہیں بھیڑ ماؤنٹ سے، جہاں کھڑے ہو کر الیگزینڈر نے زمین کی وسعت کو دیکھتے ہوئے جوش سے نعرے لگائے تھے کہ دنیا میں ایسی بھی وسعت کہیں ہے۔ یہاں الیگزینڈر نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اتنا زبردست وسعت ہے اس زمین کی۔ سیدھے ہی رہے کسی نے فوٹو نہیں لی اس کی کرتے ہوئے؟ نہیں، وہ سیلفی لینے کے لیے راجا امبی آگے بڑھا تھا، الیگزینڈر نے پیسے مانگے ہوئے تھے۔ آپ ٹیکسلا میوزیم پہنچے تو دائیں جانب دھرما راجی کا اسٹوپا، کلاما اسٹوپا کی طرف راستہ جاتا ہے، اور اگر آپ سیدھے ہری پور کی طرف جائیں تو موڑا مرادو، سرکپ، سرسک اور جولیاں جا پہنچتے ہیں۔ ہم موجود ہیں اس وقت جولیاں، بدھ مت کی قدیم یونیورسٹی جولیاں، جہاں پتھر تراشنے والے رہتے ہیں۔ پتھر کے تراشے ہوئے سوینئرز ڈسپلے کیے گئے ہیں یہاں۔ اور یہ تو یہ گریک میں، یہ وہ نہیں تھا الیگزینڈر؟ نہیں گریک ہے، گریک بوڈھا۔ ایکچولی جب یہاں پہ وہ کلچر آ گیا تھا نا الیگزینڈر کے بعد، انڈو گریک میں آ کے پھر ان کے ملنڈر ہے نا جی، یہ مجھے بتا رہے ہیں بناتے ہیں، وہ تو دیکھیں نا دکان کے اندر دیکھا ہوا ہے، ہم آئے میں بتا رہے ہوں کہ لاسٹ ٹائم میں سوینئرز آپ سے تو لے کے گئی جی جی میں آپ نے وہ دکھائے تھے جس میں وہ فاصل ہے، فاسلز تھے، وہ میں نے اپنے ہاں یہ دیکھیں تو یہ کیسے لگاتے ہیں آپ؟ نہیں لگاتے نہیں، یہ پتھر کے اندر رہی ہے اچھا دیکھنا ہے، یہ مائکروویو یوز ہے، دھوپ والی سائڈ پہ کریں گے تو یہ بھی کریں ذرا مجھے، یہ نہیں کٹنگ کے اندر ہی آ ہاں جاتے اندر ہیں۔ یہ پتھر کے اندر فاصل ہے۔ واہ، اور یہ کیا آئس کریم سیٹ ہے؟ یہ نہیں کسٹرڈ ڈالیں، آئس کریم ڈالیں، سوپ ڈالیں، سوپ ڈالیں، جو کچھ بھی ڈالیں۔ میں آپ سے جو لے کے گئی ہوں نا وہ گلدان لے کے گئی ہوں، اچھا گلدان، گلدان اور ساتھ میں ایشٹرے تھی۔ ٹیکسلا دراصل پتھر تراشنے والوں کا شہر ہے۔ کیا شاندار تاریخ ہے اس جگہ کی۔ 5ویں صدی قبل مسیح سے 5ویں صدی عیسوی تک، یعنی 1000 برس پر محیط ہے گندھارا کی سویلائزیشن۔ کئی حکمراں گزرے۔ یار پانی میرا ہے آپ کے پاس تو پانی لے لو نا، اوپر 300 سیڑھیاں چڑھو گے، راستے میں بار بار رکو گے آپ، پانی لے آؤ اپنے لیے۔ یہ جوس ہے، چلو ٹھیک ہے، اوکے جوس ہے۔ 9ویں صدی قبل مسیح میں رگ وید کے 10ویں چیپٹر میں ہمیں گندھارا کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد 518 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ ڈیریس ون نے یہاں حکمرانی قائم کی اور گندھارا کو اصلاً ایران کا ایک صوبہ بنا لیا۔ یہ دیکھو پانی گرین، یہ سیدھا خانپور ڈیم سے آ رہا ہے، اسلام آباد کو جاتا ہے۔ یہ یخ ٹھنڈا پانی ہے بھائی۔ اوہ گائز، گرین کلر کا صاف ہم لوگ اس ٹائم جولیاں یونیورسٹی آئے ہیں، جولیاں منسٹری بدھسٹ، اور یہ خانپور ڈیم سے پانی ہے جو سیدھا اسلام آباد کو جا رہا ہے، اور اس کا کلر دیکھیں، گرینش صاف ستھرا پانی۔ 5ویں صدی قبل مسیح میں گوتم بدھ آئے، سدھارتھ بدھ، کپل وستو شمالی ہندوستان آج کے نیپال میں پیدا ہوئے۔ بنارس میں گیان ملا، کیا خوبصورت فرمودات تھے ان کے۔ 326 قبل مسیح الیگزینڈر یہاں آئے۔ گندھارا میں انہیں بڑا پروٹوکول دیا گیا، راجا امبی نے ہاتھوں ہاتھ لیا، بہت سے ہاتھی دیے راجا پوروا پہ حملہ کرنے کے لیے۔ الیگزینڈر بھی یہاں آ کے بہت خوش ہوئے، لیکن راجا پوروا سے بہرحال شکست کھا گئے۔ 321 قبل مسیح سے 297 قبل مسیح تک یہاں چندر گپت موریہ کی حکومت قائم رہی، موریہ ڈائنیسٹی۔
جس کی داغ بیل ڈالی تھی یہاں کے ایک فلسفی نے جن کا تعلق آج کے خیبر پختونخوا سے تھا، چانکیہ کوتلیہ، جنہوں نے ارتھ شاستر لکھی تھی، بہت بڑے پولیٹیکل تھنکر تھے۔ 312 قبل مسیح گندھارا سیلیوسیڈ ایمپائر کے زیر نگیں آ گیا۔ سیلیوکس جو کہ الیگزینڈر کے ایک جرنیل تھے، ان کے زیر نگیں آ گیا۔ اور پھر 305 قبل مسیح 500 ہاتھیوں کے حفظ گندھارا ایک بار پھر موریہ خاندان کے پاس آ گیا۔ 268 سے 240 قبل مسیح تک یہاں اشوکا کی حکومت قائم رہی۔ 250 قبل مسیح میں یہاں انڈو گریک آئے، افغانستان کے علاقے باختر سے۔ انہوں نے یہاں سرکپ کا شہر بسایا۔ ہم کچھ عرصہ پہلے سرکپ کا شہر آپ کو دکھا چکے ہیں۔ مجسموں میں انڈو گریک نے یونانی نقوش کا اظہار کیا۔ 180 قبل مسیح میں ایرانی پارتھینز یہاں آئے۔ 140 قبل مسیح میں یہاں سائتھینز آئے اور پھر کشانز۔ بر صغیر میں یہ قبائل دراصل سینٹرل ایشیا ہی سے آتے رہے۔ پہلی صدی عیسوی میں ان قبائل کے باہمی اختلافات بڑھے اور کشان قبیلہ اوپر آ گیا، اور کشانز میں کنشک ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جس نے بدھ مت کے فروغ میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا۔ یہ مختصر سی تاریخ ہے گندھارا کی۔ لیجئے ہم پہنچ گئے ہیں جورجیا یونیورسٹی، اوپر پہنچ گئے ہیں، سانس لیتے رکتے گرتے پڑھتے کسی طریقے سے بہرحال پہنچ گئے۔ قدیم ترین بدھسٹ یونیورسٹی جہاں سے پانینی جیسے گرامرین فارغ التحصیل ہیں، پانینی جنہوں نے سنسکرت کی گرامر ترتیب دی، پھر جیویکا یہاں پڑھتے رہے جنہوں نے جدید طب کے اصول وضع کیے، چانکیہ کوٹلیہ یہاں سے فارغ التحصیل ہیں جنہوں نے ارتھ شاستر لکھی۔ کہا جاتا ہے کہ چانکیہ کوٹلیہ نے چندر گپت موریہ کو اس مقام تک پہنچایا۔ یہ ایک بدھسٹ خانقاہ ہے جہاں بدھ کے مجسمے ہر رنگ میں پڑے ہیں۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اس کی عبادت کے مختلف انداز دکھائے گئے ہیں۔ یہ پہلا میڈیٹیشن میں ہے، دوسرا جو ہے نا یہ ٹیچنگ پوز میں ہے، یہ انڈین آرٹ میں آتا ہے اور یہ گریک میں آتا ہے جی۔ یہ تھرڈ میں سے بدھی ستوا کہتے ہیں۔ بدھی ستوا بیفور بدھا، اس وقت جتنے بھی شہزادے تھے جورلی پہنتے تھے، جب یہ بدھا بنا تو اس نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں جی۔ نچلی اور آخری لائن میں ایٹلس شو کیے گئے ہیں۔ گریک کی فلسفی تھی نا کہ ہر چیز کو کسی نہ کسی قوت نے اٹھایا ہوا ہے۔ جی ان سٹوپوں کا ہولڈ بھی جو ہے نا، یہ اوپر ایلیفینٹ ہے، مین ہے، آخر میں لائن ہے اور مین ہے، انہوں نے ان سٹوپوں کا ہولڈ اٹھایا ہوا ہے جی سر ٹوٹ گئے ہیں جی۔ یہ انہوں نے ایٹلس جو ہے نا کیا ہوا ہے جی۔ یہ فرش اور چھت جو ہے نا یہ بعد کے ہیں، باقی ہر چیز یہاں اوریجنل ہے، 2000 سال پرانی ہے، 100 سال سے زائد اس کو کھدائی کے بعد بھی ہو چکی ہے۔ یہ چھت جو اوپر لکڑی کی بعد میں، یہ بعد میں ابھی 2005 میں چینج کی گئی ہے اور وہی لکڑی کاٹ کے یہ نیچے سیلنگ کر دی گئی ہے جی۔ یہ پہلی چھت جو ہے، یہ پہلی جو گریل ہے نا، یہ برٹش دور کی ہے جی، 100 سال پرانی ہے جی۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ چھت اس لیے کی گئی کہ بارشوں سے جی محفوظ رکھنے کے لیے۔ یہ سٹیپ بھی اوریجنل ہیں جی۔ اچھا۔ 5ویں صدی عیسوی میں وائٹ ہنز جو بہت ہی وحشی لوگ تھے یہاں آئے، حملہ آور ہوئے اور گندھارا تہذیب کو ملیا میٹ کر دیا۔ کشانز کے بعد گپتا خاندان اور دوسرے ہندوشاہی خاندان آہستہ آہستہ بدھ مت سے دور ہوتے گئے، یہاں تک کہ ہندوستان سے بدھ مت کو دیس نکالا مل گیا۔ بدھ مت دوسرے ممالک میں، ایشیا کے دوسرے ممالک میں بہت مقبول ہوا، لیکن ہندوستان سے چلا گیا۔ گندھارا کی آرکیولوجیکل سائٹس میں آپ کو جگہ جگہ یہ ٹوٹ پھوٹ اور جلے ہوئے دیواریں، مجسمے دکھائی دیں گے۔ اپر سٹوپا کوٹ ایریا میں 21 یہ راؤنڈ میں ان کے وولٹی سٹوپا بنے ہوئے ہیں۔ یہ سینٹر میں جو ہے نا یہ مین سٹوپا ہے۔ مین سٹوپا ان کا مین مرکز ہوتا ہے اور اس میں بدھ کی ایشز یا اس کی ریلک جو ہے نا وہ رکھتے تھے جی، جو اب بھی سٹوپے میں موجود ہے جی۔ 32 فٹ اس کی ہائٹ تھی اور اس کے اوپر بھی ڈوم تھے جو ٹوٹ چکے ہیں جی۔ یہ ہیلنگ بدھا ہے، آپ انڈیکس فنگر بدھا کی ناف میں رکھ کر منت مانگ سکتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے منت مانگنا کتنا پرانا عمل ہے، 3000 برس قبل۔ آپ یہاں آئیں تو کوشش کیجئے کہ مجسموں کو نہ چھوئیں۔ ہاں البتہ اگر کچھ روحانی رجحانات رکھتے ہیں اور کسی بھی جگہ کی منفی یا مثبت توانائی
کو امبائب کرنے میں یقین رکھتے ہیں تو یہاں آپ کو ماحول بہت ہی سازگار ملے گا۔ یہ ہیڈ جو آپ ٹوٹے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ 5 سینچری AD میں جب وائٹ ہنز نے اٹیک کیا تھا کچھ اس نے توڑے ہیں، پھر کچھ کھدائی کے دوران ٹوٹے ہیں جو سارے ٹیکسلا میوزیم میں شفٹ کر دیے گئے ہیں۔ یہ پلستر دیکھیں یہ بھی اس دور کا ہے، یہ ساری دیواریں اسی طرح پلستر اور پینٹڈ تھی۔ اچھا ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے ہم لوگوں میں کہ وہ کہتے ہیں جی مسلمانوں نے نہیں، جبکہ وائٹ ہنز نے یہ ہنز نے جو ہے نا توڑے ہیں جی وہ انہوں نے ان کو سارا نست و نابود کیا۔ مسلمانوں نے تو اس کو پروٹیکٹ کیا ہے جی بالکل جی۔ صحیح۔ اور یہ دیواریں جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ بھی ماہرین کی ریسرچ ہے کہ یہ زلزلہ پروف دیواریں ہیں۔ جب زلزلہ آتا ہے نا یہ بڑے پتھر ہلتی ہیں، چھوٹے شاخ آبزرور کا کام کرتے ہیں، دیوار میں لچک پیدا کرتے ہیں، دیوار گرنے سے بچ جاتی ہے، کیونکہ ان سے پہلے نا ٹیکسلا 2 دفعہ زلزلوں میں تباہ ہو چکا تھا، یہ تیسری دفعہ وائٹ ہنز نے تباہ کیا ہے جی۔ چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر، منہ نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ، آپ کو یہاں بدھا پلک جھپکتے مسکراتے محبت نچھاور کرتے شفقت سے دیکھتے نظر آئیں گے۔ ہزاروں برس کا تعلق اسے ایک لمحے میں سمٹ آئے گا اگر آپ بدھا کے ساتھ دل کی زبان سے ہم کلام ہوں گے۔ وہ جو فرسٹ میں ہے نا لیڈیز کا وہ سنیک سٹائل میں وہ ہے وہ آخری والا جی، جو فرسٹ میں ہے یہ والا، یہ سنیک میں ہے جی، یہ انڈین میں ہے جی۔ یہاں 21 چھوٹے سٹوپاز ہیں، ان سٹوپاز میں بدھسٹ بھکشوؤں، اساتذہ اور سرکردہ لوگوں کی راکھ ہے۔ بدھا کا فلسفہ 20ویں صدی سے مغرب میں کافی مقبول ہو رہا ہے اور اس کی وجہ شاید بدھا کا خود سیکولر ہونا ہے۔ بدھا انسانی تجربے اور عقل کو کسی بھی عقیدے سے افضل گردانتے ہیں اور عمل کے بغیر محض نیکی کی باتیں کرنے کو وہ اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ نتائج کا دار و مدار عقائد پر نہیں اعمال پر ہوتا ہے۔ یہ یہاں خروشتی زبان لکھی گئی ہے۔ یہ میم 2000 ایئر اولڈ لینگویج ہے، یہ پہلے اسکیچو کے نیچے واضح ہے خروشتی جی، خروشتی۔ اس وقت 2 لینگویج یوز ہوتی تھی، سنسکرت اور خروشتی۔ اس زبان کو بہرحال ڈیسائفر ہونا ہے، یہ خروشتی زبان ہے۔ ہمارے ارد گرد بدھسٹ بھکشوؤں کے چیمبرز ہیں جہاں وہ گیان یا استقراق یا میڈیٹیشن کے لیے بیٹھتے تھے۔ کسی زمانے میں یہ 2 منزلہ عمارت تھی لیکن وقت اور وائٹ ہونز کے ہاتھوں برباد ہو گئی۔ یہاں اس کمرے پہ تو تالا لگا ہوا ہے۔ یہ بیٹا ان کا ایک چھوٹا سا چیپل ہے، یہ دروازہ بھی 100 سال پرانا ہے جی، 1922 میں لگایا گیا ہے۔ اور یہ گرل جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ ہینڈ بیگ گرل ہے براس کی جی۔ اندر بدھا کا ایک بہت ہی خوبصورت مجسمہ ہے جسے کہتے تو ریپلیکا ہیں، لیکن شمائلہ صلاح الدین کا خیال ہے کہ اس مجسمے میں ہزاروں برس سے زندگی جاویداں ہے۔ سر ابھی یہ بھی اوریجنل ہے جی، اوریجنل اس وجہ سے ہے نا سر، آرکیالوجی میں 100 سال سے بعد جو ہے نا وہ چیز اوریجنل ہو جاتی ہے جی۔ یہ بھی برٹش نے جو ہے نا بنایا تھا، ابھی 100 سال سے زائد اس کو گزر چکے ہیں جی۔ ظاہر ہے خود بدھا ہوتے تو اس خیال پر یقین نہ کرتے، لیکن بہرحال یہ ایک انفرادی روحانی تجربہ ہو سکتا ہے جو بہت ہی سبجیکٹو ہے۔ مجھ جیسا گنہگار تو اس معرفت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہاں خانقاہ کا وہی پیٹرن ہے، ایک بہت بڑا سا حوض جہاں بدھسٹ بھکشوؤں کے نہانے کا انتظام ہوا کرتا تھا۔ میں اپنے چشم تصور میں بہت سے نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں، سر منڈوائے ہوئے ہیں، سرخ لباس میں ملبوس ہیں، گاؤن ہیں سرخ۔ بدھسٹ بھکشوؤں کو دیکھتا ہوں میں جو اس حوض میں نہا رہے ہیں، یہاں سے پانی استعمال کر رہے ہیں، آ جا رہے ہیں، وجود و عدم پر خیال آرائی کر رہے ہیں، کائنات اور انسان کے باہم تعلق پر تعویلیں لا رہے ہیں، انسانی خواہش اور دنیا سے امید باندھنے کو غم کی اساس قرار دے رہے ہیں۔ برسوں بعد مرزا غالب بدھا کے فلسفے سے مخالفانہ رویہ اپناتے ہوئے فرماتے ہیں، نغمہ ہائے غم کو بھی ہے دل غنیمت جانیے، بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن۔ پھر کہتے ہیں، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ گوتم بدھا غم پر قابو پانے کے لیے خواہش کو مارنے کی تدبیر کر رہے تھے، جبکہ غالب غم کو اپنانے کی بات کرتے ہیں۔
शैले भी कहते हैं ना, और सिंसियरेस्ट लॉफ्टर विद सम पेन इज फ्रॉट। हमारी ये दीवार रिपेयर की गई है, ये सामने आप देखें आपको एक लाइन नज़र आ रही है, इससे इस तरफ रिपेयर की गई है, ये ओरिजिनल है, ये पूरी दीवार ओरिजिनल दीवार है। और ये 5 सेंचुरी AD में जब वाइट हंस ने यहाँ अटैक किया था तो उसने आग लगाई थी, जले हुए के निशान अब भी इसमें मौजूद हैं। ये लेप ऊपर जो है ना ये बात का है जी। और बेटा इस यूनिवर्सिटी में 5 मेजर सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, इकोनॉमी, फिलासफी, मैथमेटिक्स, आर्किटेक्चर और आयुर्वेद मेडिसन। और ये सेंटर में वाटर पाउंड था, इसमें बारिश का पानी जमा करते थे, फिर इसी में कवल के फूल उगाते थे, लोटस फ्लावर। जब इनकी प्रस्टिज के लिए जाते थे तो वो कवल के फूल इनके सामने पेश करते थे। कुछ लोग कहते हैं बुद्धा दरअसल ब्राह्मणिज्म के खिलाफ एक आवाज थे, जिसने ये कहा कि ब्राह्मणों की तकलीद करने की बजाय खुद अपने तजुर्बे और अक्ल पर भरोसा करो। इसीलिए बुद्धा किसी भी माफौकुल फितरत शय को नहीं मानते। उनका ख्याल है कि इंसान अकायद की भूल भुलैयों में जिंदगी के रास्तों का सही तयन नहीं कर पाता। मिर्जा गालिब भी कहते हैं ना, अपनी हस्ती ही से हो जो कुछ हो, आगही गर नहीं गफलत ही सही। ये बुद्धिस्ट भिक्षुओं का किचन था, उस जमाने की चक्की अब भी मौजूद है। दीवार में ये सुराख चम्मच वगैरह रखने के लिए थे। सामने हथियाल की पहाड़ियां हैं, कैसा खूबसूरत और दिलफरेब मंजर है यहाँ से। अब ये देखो सारा, उस ज़माने में तो कोई टेक्सला नहीं था, उस ज़माने में तो सारा जंगल था, पहाड़ थे, जंगल थे, पहाड़ों के दरमियान में खो में ये मोनेस्ट्रीज बनी यहाँ। बस वो सारा दिन वो मांग के खाते थे, अगर कुछ उन्हें खाना होता था ना तो बस जो घर वाले उनसे मांग ले। टीचर्स पैसे नहीं लिया करते थे पढ़ाने के। जब बच्चों के माँ बाप कभी आते थे दूर दराज से, उनके लिए जूती चप्पल, कोई खाना पीना, कपड़े ले आया करते थे। the simplest form of living, and they didn't believe in God. Okay. Yes, Buddhists never believed in God. उधर चलते हैं, उधर एक कॉन्फ्रेंस रूम है। ये है वो कॉन्फ्रेंस रूम जहाँ ज्ञान बढ़ता था, महफिलें सजती थीं, इल्म व इरफान के सोते फूटते थे, ख्याल व खिरत की ग्रहें लगाई जाती थीं। याद रखिए, गंधारा पर ईरानी, यूनानी, सेंट्रल एशियन तहजीबों के बहुत से असरात थे। बुद्धा के मुजस्समों को ही ले लीजिए, आप देखेंगे कि कैसे बुद्धा के नक़ूश बदलते चले गए, कैसे पत्थर की जगह चूना मिट्टी इस्तेमाल होना शुरू हुआ, कैसे बड़े बड़े मुजस्समे और फिर छोटे छोटे मुजस्समे बनाए गए। हम इस क्राफ्ट पे बात करेंगे अगली किसी वीडियो में। ज़माने का स्टोर हाउस, कोई ऐसे बच्चे हज़ारों की तादाद में तो होते भी नहीं थे ना, कोई 200 बच्चे होंगे, 100 होंगे, 150 होंगे। और यूनिवर्सिटीज़ कहाँ कहाँ थी? नालंदा, यहाँ जूलिया और शारदा। वापस सीढ़ियाँ उतरते हुए बुद्धा के फरमुदात याद आते हैं। फरमाते हैं, आपके डिफाइनिंग मोमेंट्स दो ही, जब आपके पास कुछ ना हो उस वक्त आपका सब्र, और जब आपके पास सब कुछ हो उस वक्त खुद पर काबू। बुद्धा कहते हैं, हीलिंग का मतलब ये नहीं कि चोट नहीं रही या चोट का असर नहीं रहा, बल्कि ये कि चोट सहने का हौसला बढ़ गया। फरमाते हैं, कामयाबी खुशी की ज़मानत नहीं, बल्कि खुशी का होना ही कामयाबी है। और आप अगर वो कुछ कर रहे हैं जो दिल से करना चाहते हैं तो आप खुश रहेंगे। यहाँ कार्ल मार्क्स भी याद आते हैं, जो कहते हैं कि तख्लीकी क़ुव्वत की बजाय जबरन मेहनत दरअसल इंसानी बेगानगी की वजह है, इंसान के एलियनेशन की वजह है। अगर कोई गलत हो तो उसे ज़लील व रुस्वा ना कीजिए, उसे एजुकेट कीजिए। ये कहते थे बुद्धा। हम अभी टेक्सलाई में हैं, तक्षशिला सिलाही में हैं, हमें धर्मराजिका भी जाना है, हमें सरसुख भी जाना है, पिपला भी जाना है, मोड़ा मुरादो भी जाना है। एक बार फिर जाएंगे। मोड़ा मुरादो जाए बग़ैर, धर्मराजिका देखे बग़ैर टेक्सला का दौरा मुकम्मल नहीं होता। आप हमारे साथ रहिए, अपनी राय दीजिए, अपने कमेंट कीजिए। आपकी राय, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मोतबर है।